اسلام اور اہل اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہو تو ایک وقت آئے گا، بلکہ اکثر اوقات یہ وقت آیا کرے گا، اکثر و بیشتر ایسا ہوا کرے گا کہ یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، گویا اس کے اندر دھمکی موجود ہے، اس کے اندر انذار موجود ہے، اور اس کے اندر کلیئر کٹ تنبیہ موجود ہے کہ تم بچ جاؤ، اور کافر جو ہیں وہ اپنا ان کا اقتدار بھی اور ان کی قوت ساری کی ساری جو ہے وہ خائب و خاسر ہونے والی ہے، اور سارے کے سارے کافر جو ہیں ان کی قوت کا جو کچا چٹھا ہے وہ سب کھلنے والا ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اور بقا اگر ہے تو اللہ کے قرآن کو ہے، بقا اگر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ہے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون۔ اب یہ دھمکی ہی چل رہی ہے، یہ پہلی 15 آیات جو ہیں اس میں قرآن حکیم اور صاحب قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حقانیت بیان کی گئی ہے، اور یہ ساتھ ساتھ کفار مکہ کو دھمکی دی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے، ذرہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے ان کو۔ اللہ اکبر، یعنی جیسے تبلیغ کا حق ادا ہو گیا، حجت تمام ہو گئی، ذرہم، اب ان کو چھوڑ دیجئے، یاکلوا ویتمتعوا، کھا پی لیں جتنا کھانا پینا ہے، یتمتعوا، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں، یہ موج کر لیں۔ یہ جیسے کافروں کا سلوگن ہمیشہ سے ہے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جتنی یہ زندگی میں عیش کرنا ہے کر لو، یہ دوبارہ زندگی نہیں ملنی۔ یہ کافروں کا پورا جو موٹو ہے وہ ہے ہی کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ، خوشی، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، نتھنگ ایلس، اور کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اس کو آپ فلسفیانہ بنیادوں پر اور علمی بنیادوں پر بھی دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم، نظریہ افادیت پسندی یا افادیت پرستی، جو چیز فائدہ دیتی ہے اس کو لے لو، اور جو فائدہ نہیں دیتی وہ چھوڑ دو۔ قرآن کہتا ہے جتنا فائدہ اٹھانا ہے مادیت سے اٹھا لو، ذرہم، ان کو چھوڑ دیجئے، یاکلوا ویتمتعوا، کھا پی لیں اور جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں۔ اللہ اکبر، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ، اللہ اکبر، اور ان کو غفلت میں ڈالے رکھے۔ العمل، امید یا مہلت، جو مہلت ان کو ملی ہے اور جو امیدیں ان کو ہیں کہ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اب ظاہر ہے ظاہری حالات دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے کہ مسلمان مغلوب ہیں اور کافر غالب ہیں، جس طرح مکے میں تھا آج کے دور میں بھی وہی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ سورہ آل عمران کے اندر کہ لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافروں کا دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، جو شہروں میں دندنا رہے ہیں تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، تھوڑے دنوں کی بات ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا بالآخر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہذا فرمایا کہ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ، یہ جو اللہ نے مہلت دی ہے وہ خوشحالی میں کفار مکہ ہوں یا رہتی دنیا تک کے کفار ہوں، وہ ایک غلبے کی کیفیت اور سرشاری کی کیفیت میں ہیں کہ ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے، کھانے پینے کو وسائل کے اوپر ہمارا قبضہ ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، دنیا کا اقتدار ہمارے پاس ہے، سرداریاں ہمارے پاس ہیں، اور وہ جس چیز کو لے کے پھرتے ہیں یہ ہے ان کی اس مہلت کی وجہ سے غفلت۔ اللہ نے دی ہے مہلت، عمل کا مطلب مہلت بھی ہوتا ہے، عمل کا مطلب امید بھی ہوتا ہے کہ وہ چونکہ ان کا سب کچھ سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے، لہذا اپنا سسٹم ٹھیک چلتے ہوئے ان کو پوری امید ہے کہ ان کے سارے نتائج نکلنے والے ہیں، اور ان کو یہ بھی خیال ہے کہ بالآخر کامیابی انہی کی ہے۔ اس امید نے اور اس خوشحالی نے، اللہ اکبر، دراصل ان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو لگ پتا جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی بڑی دھمکی اور کتنا بڑا انذار ہے اور کتنی بڑی تنبیہ ہے کہ جو لوگ پورے عروج پر ہیں، جن کے اقتدار کا سورج بالکل نصف النہار پر ہے، ان کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ یہ ان قریب تمہیں لگ پتا جائے گا، جتنا کھانا پینا ہے، موج اڑانی ہے، فائدہ لینا ہے، لے لو، اور
غفلت میں ڈالے رکھے تمہیں تمہاری امید اور تمہاری جو یہ جو مہلت ملی ہے تمہاری امیدیں تمہیں غفلت میں ڈالے رکھے. اللہ اکبر. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جو خوشحالی ہوتی ہے اور جو مہلت ہوتی ہے وہ انسان کو غفلت میں ڈال دیتی. انسان کو خوشحالی مل جائے، مال مل جائے، دیکھیں ہے تو آزمائش، مال ملنا بھی آزمائش ہے اور انسان اگر تنگ دست ہو تو وہ بھی آزمائش. دونوں کیفیتیں آزمائش اور امتحان ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مال دیتا ہے تو وہ بھی امتحان کے لیے دیتا ہے. جیسے فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. یہ جو ہم نے دنیا میں مختلف لوگوں کو دنیاوی زندگی کا سامان دیا ہے اور بہت زیادہ دیا ہے، اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ یہ تو ہم نے امتحان کے لیے دیا ہے، یہ تو آزمائش کے لیے. امتحان، یہ مال تو آزمائش ہے. لہذا جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کی آزمائش بڑی، جس کے پاس مال کم ہے اس کی آزمائش چھوٹی. تنگ دستی بھی آزمائش ہے اور خوشحالی بھی آزمائش ہے، لیکن خوشحالی زیادہ بڑی آزمائش. کیوں؟ اس لیے کہ خوشحالی میں اللہ کی طرف سے غفلت میں ڈوب جانا اور آخرت کی طرف سے غفلت میں ڈوب جانے کے امکان زیادہ ہوتا. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، یہ جو امیدیں ہیں اور یہ جو مہلت ہے یہ ان کو غفلت میں ڈالے رکھے، کیونکہ وہ موج اڑا رہے ہیں، کیونکہ وہ اقتدار سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. لہذا ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی کچھ نہیں ہونے والا. اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو لگ پتہ جائے گا. اللہ اکبر. تو یہ جو خوشحالیاں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خوشحالی کو پسند نہیں فرمایا. خوشحالی اللہ کی نعمت ہے. اگر وہ اللہ کی یاد میں خرچ ہو جائے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو جائے تو خوشحالی اور مال و دولت یہ بہت بڑی نعمت ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے صحابہ اکرام نے کہا ذہب اہل الدثور بالاجور، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ تو بڑا اجر لے گئے، صدقہ خیرات کر کے اجر لے گئے. اب ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو وہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے چھین کے آزماتا ہے، امتحان کے انداز. لہذا ملا ہوا ہو یا نہ ملا ہوا ہو، اس کو امتحان سمجھ کے جو اس کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرتا ہے اپنی تنگ دستی میں بھی خوشحالی میں، وہ انشاءاللہ امتحان میں کامیاب ہے. لیکن بالعموم یہ جو خوشحالی ہے یہ چونکہ غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، جو امید ہے اور جو مہلت ہے وہ ان کو غفلت میں ڈالے رکھے. اللہ اکبر. تو اسی طرح کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، طبرانی میں بھی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرض علی ربی لیجعل لی بطحا مکہ ذہبا. اللہ اکبر. فرمایا میرے اللہ نے مجھے پیشکش فرمائی کہ میں تمہارے لیے مکہ کی وادی کو سونے کا بنا دیتا ہوں. اللہ، پیشکش ہوئی اللہ کی طرف سے کہ پورا جو مکے کی وادی ہے وہ میں تیرے لیے سونے کی بنا دیتا ہوں، یعنی اتنا مال و دولت دے دیتا ہوں. اب پوری مکے کی وادی سونے کی بن جائے اور کیا چاہیے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فقلت لا یا رب، میں نے کہا اللہ نہیں، یہ نہیں چاہیے. لا یا رب، اللہ یہ خوشحالی نہیں چاہیے، اس لیے کہ سونے کے پہاڑ مل جائیں گے اور اس طرح کی بادشاہت مل جائے گی. تو یہ چونکہ خوشحالی ہمیشہ یہ یعنی اس میں امکان ہوتا ہے کہ یہ غفلت میں ڈال دے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جو انتخاب کیا، میں نے کہا یا رب، لا یا رب، اللہ یہ سونے کی وادی نہ بنا، ولیکن اشبع یوما واجوع یوما. اللہ اکبر. اللہ مجھے تو ایسا بنا میں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا رہوں. یہ اختیار فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ فَإِذَا جُعْتُ، جس دن میں بھوکا رہوں گا، تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، اللہ پھر میں تیرے سامنے عاجزی کروں گا
اور تجھے یاد کروں گا. جب میں بھوکا ہوں گا تو تجھے یاد کروں گا, بھوک لگے گی تو تجھے یاد کروں گا. سبحان اللہ. ایک دن میں بھوکا رہوں, جس دن میں بھوکا رہوں تیرے سامنے عاجزی کرتا, تضرعت الیک وذکرتک, اور تجھے اس طرح یاد کرتا رہوں. سبحان اللہ. وَإِذَا شَبِعْتُ, اور جس دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں, حمدتک وشکرتک, تو پھر میں تیری تعریف کروں اور تیرا شکر کروں. یعنی دونوں صورتوں میں تجھے یاد کروں. یہ ہے وہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. عجبا لامر المومن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کا معاملہ پورا کا پورا خیر ہے. ان امرہ کلہ خیر, اس کے معاملات بھلائی ہی بھلائی پر مشتمل ہیں. اس لیے کہ اس کے اوپر تنگ دستی آئے تو وہ صبر کرتا ہے, فکان خیر لہ, تو اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے. اور اس کے اوپر ان اصابت سرا, اگر اس کو خوشحالی آئے تو پھر وہ شکر کرتا ہے, فکان خیر لہ, تو پھر یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے. دونوں صورتوں میں مومن اجر لے جاتا ہے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ ہمیں دے رہے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ اللہ بھوک بھی لگے, پیٹ بھر کے بھی کھاؤں. جب پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو تیرا شکر کروں گا, اور جب مجھے بھوک لگے گی, بھوکے پیٹ ہوں گا, خالی پیٹ ہوں گا, تو میں تیرے سامنے عاجزی کروں گا, تاکہ عاجزی بھی ہوتی رہے, صبر بھی ہوتا رہے, اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے, اللہ کی یاد بھی ہوتی رہے, اللہ کے سامنے عاجزی اور گڑ گڑاہٹ اور دعائیں بھی ہوتی رہیں, اور اللہ کا شکر بھی ہوتا رہے. یہ ہے وہ اسوہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے. لہٰذا اگر کوئی صاحب مال ہیں, مال و دولت رکھنے والے ہیں, خوشحالیاں رکھنے والے ہیں, اور وہ اگر اللہ کی حمد بیان کرنے میں اور اللہ کا شکر کرنے میں اگر وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے, تو وہ خوشحالی بھی ان کے لیے نعمت ہے. اور جن کو تنگ دستی آتی ہے اور وہ صبر کرنے میں اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے میں اور اللہ کو یاد کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے, تو صبر, یہ جو تنگ دستی ہے, یہ بھی انشاءاللہ نعمت ہے. وگرنہ عام طور پر جو خوشحالی ہے وہ انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَيُلْهِهُمُ الْعَمَلُ, اس کو ان کو غفلت میں ڈالے رکھے جو امید ہے ان کی. اللہ اکبر. اسی طرح ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قل وکفا خیر مما کثر والہا. اللہ اکبر. کہ جو تھوڑا دیا ہو اللہ نے, تھوڑا ہو رزق, لیکن وہ انسان کو کفایت کرے, اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. رزق بھلے تھوڑا ہو لیکن اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی ہوں. ما قل وکفا, تھوڑا ہو لیکن ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی ہو. خیر مما کثر والہا, یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے کہ جو کثرت میں مال ہو اور انسان کو وہ غفلت میں مبتلا کر دے. کثر مما کثر والہا, اس کا مطلب ہے کثرت اور خوشحالی جو ہے وہ اصل میں انسان کو غفلت میں ڈالتی ہے. جو اگر تھوڑا ہوگا اور کفایت انسان کی ضروریات زندگی پوری کرنے والا ہوگا اور انسان اس پہ اللہ کو یاد کرتا رہے تو زیادہ بہتر. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مال بھی بہتر ہے اگر انسان اللہ سے غافل نہ ہو. غفلت میں ڈالنے والی خوشحالی جو ہے وہ اصل میں انسان کے لیے بڑی مصیبت بنتی ہے. یہاں چونکہ کافروں کی بات ہو رہی ہے, فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا, کھائیں پئیں, ان کو چھوڑ دیجئے, کھائیں پئیں اور موج اڑائیں, اور ان کی امید اور ان کی خوشحالیاں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں. فسوف یعلمون, ان قریب ان کو لگ پتہ جائے گا. اللہ اکبر, معلوم ہو جائے گا سب. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم, اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو الا مگر ولہا کتاب معلوم, مگر اس کے لیے ایک لکھا ہوا مقرر کردہ وقت تھا, ایک مقرر کردہ نوشتہ تھا. یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک خاص مہلت مقرر کر رکھی ہے. یہ جو کفار مکہ کا یہاں اعتراض ذکر نہیں کیا گیا لیکن جواب دیا گیا ہے, وہ اعتراض یہ تھا کہ وہ بار بار کہتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین, جو قرآن میں بار بار آیا ہے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین, سچے ہو تو لاؤ وہ وعدہ, کب آئے گی قیامت, کب آئے گا وہ وعدہ. اگر تم کہتے ہو سزا ہوگی تو سچے ہو تو لاؤ متی ھذا الوعد, کب ہوگا یہ وعدہ. یعنی اس طرح کے اعتراضات سابقہ انبیاء پہ بھی ہوتے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض ہوتے رہے. اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے, اس اعتراض کا تذکرہ کیے بغیر
کہ وما اہلکنا من قریۃ، جو بھی بستی ہلاک ہوئی ہے، جس کوئی بستی کو ہم ہلاک کرتے ہیں، الا ولہا کتاب معلوم، ایک اس کے لیے وقت مقررہ ہوتا ہے جس کو لکھ دیا جاتا ہے. وہ جو لوح محفوظ ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں اس بستی فلاں وقت تک ان کو مہلت ہے اور اس کے بعد یہ تباہ و برباد ہو جائے گی. اب ظاہر ہے کہ کسی کے مانگنے سے عذاب نہیں آتا، کافروں کے جلدی مچانے سے بھی عذاب نہیں آتا. عذاب آتا ہے اللہ کے اس لکھے ہوئے وقت مقررہ کے مطابق. تو گویا کفار مکہ کو یہ ان کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ حالات جو بھی ہوں، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے. جتنی بھی بستیاں سابقہ تاریخ میں ہلاک ہوئی ہیں وہ بھی اپنی اس مقررہ مدت کے، اس وقت مقررہ کے آنے پر ہلاک ہوئی. لہذا ہر بستی جب بھی ہلاک ہوتی ہے الا ولہا کتاب معلوم، ایک نوشتہ ہوتا ہے مقرر کیا ہوا. ما تسبق من امت، کوئی گروہ اس سے آگے نہیں نکل سکتا. اجلا، جو اس کا وقت مقرر ہے اس سے آگے بھی نہیں نکل سکتا. وما یستاخرون، نہ ہی اس سے تاخیر کر سکتے ہیں. یعنی ہر گروہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی حشر ہونا ہے اس لکھے ہوئے وقت کے مطابق ہونا ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہرانا کہ جناب جو عذاب جس کا تم دھمکی دیتے ہو لے آؤ، جس کی تنبیہ کرتے ہو لے آؤ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی طرح کا اعتراض کرنا یہ ایک بالکل فضول اعتراض ہے. اللہ نے وقت مقررہ پر عذاب دینا ہے، اللہ نے وقت مقررہ پر کسی بستی کو ہلاک کرنا ہے. اور اس میں ایک حقیقت کا بیان بھی ہے اور اس میں بھی انذار ہے کفار مکہ کو کہ جب وہ مہلت آ جائے گی، تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے. وقت مقررہ اگر آ گیا تو پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی، نہ تم آگے اس کو کر سکتے ہو نہ پیچھے. ما تسبق من امت اجلہا، کوئی گروہ اپنی اس وقت مقرر کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. وما یستاخرون، اس میں سے تاخیر، اس میں کوئی تاخیر کر سکتے ہیں. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر استہزاء کا اور آپ کا تمسخر اڑانے کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرنے کا اس قدر ان کا جو وتیرہ تھا کفار مکہ کا، قرآن اس کا ایک پہلو اور ایک جھلک بیان کر رہا ہے کہ وہ اس طرح سے ہرزہ سرائی کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اچھے نام سے یا سامنے سے یا کسی باوقار انداز سے پکارتے بھی نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر بلاتے، نہ آپ کی کنیت لے کے بلاتے، نہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باوقار حیثیت کا خیال رکھتے. آپ انتہائی باوقار خاندان سے تھے، آپ ایک انتہائی باوقار شخصیت تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بچپن سے لے کر ہی انتہائی باوقار تھی. لیکن یہ کفار مکہ اس قدر بدبخت تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے وقت، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک بعثت کا اعلان نہیں فرمایا، جب تک آپ نے نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں فرمایا، اس وقت تک تو سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انتہائی باوقار طریقہ اختیار کیے ہوئے تھے. جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے سب کے رویے ہی بدل گئے. اب وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ایک قریش کے ایک انتہائی باوقار خاندان میں سے ہیں، لیکن جو فریضہ نبوت ہے، جو منصب رسالت ہے، اس کے تقاضوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلط کو غلط کہیں، ان کے کردار کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، ان کے عقیدے کی غلطیوں کی نشاندہی کریں. اور یہ فریضہ نبوت اور یہ منصب رسالت ایسا ہے کہ اس نے کفار مکہ کو، وہی کفار مکہ جو آپ کے عزت و وقار کے قصیدے پڑھتے تھے، آپ کو صادق و امین کہتے تھے، آپ کے لیے بڑے بڑے اچھے نام رکھتے تھے، اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فریضہ نبوت ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو وہی کفار مکہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں. اندازہ تو کیجیے. اب بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علو شان کا ادراک کیا جاتا، وہ بلکہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور سیدھے منہ خطاب کرنا اور سیدھے منہ مخاطب کرنا بھی درست نہیں سمجھتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے یہ انداز تخاطب تو دیکھیے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے.
یعنی قرآن نازل ہوا ہے، نصیحت نازل ہوئی ہے، یاد دہانی نازل ہوئے. ذکر کا مطلب یاد دہانی بھی ہے، ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہے، لیکن یہ الذکر ہے، اس کے ساتھ الف لام لگا کے اس کو خاص کر دیا گیا کہ اس سے مراد یہ والا ذکر ہے، قرآن ہے اس سے مراد.